بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے میرے مالک، کیا تیرے اس وسیع و عریض کارخانے میں صرف جھوٹ کا سکہ ہی چلتا ہے؟ کیا میری سچائی، میری ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں، جو اس ٹھنڈی دیگ کی طرح یخ ہو کر رہ گئی ہے؟ دیکھ اس سناٹے کو جو میرے ٹھیلے کا ماتم کر رہا ہے۔ کیا تیرے فرشتے میری بربادی پر ہنس رہے ہیں یا میری بے بسی پر نوحہ گنا ہے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو دسمبر کی اس قہر آلود رات میں صدیق کے ٹھٹھرتے ہوئے ہونٹوں سے کسی فریاد کی طرح نہیں بلکہ ایک شکوے کی طرح نکل رہے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور پوری سڑک دھند کے ایسے گھنے کفن میں لپٹی ہوئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائے نہیں دے رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی زرد اور بیمار روشنی دھند کے گالوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی اور فٹ پاتھ پر بیٹھے صدیق کے وجود پر ایک عجیب سی اداسی طاری کر رہی تھی۔ اس کے سامنے بریانی کی دیگ رکھی تھی جو مکمل طور پر ٹھنڈی ہو چکی تھی، وہ دیگ جس میں اس نے اپنی ماں کی آخری نشانی وہ سونے کی بالیاں بیچ کر بہترین باسمتی چاول اور مہنگا گوشت ڈالا تھا، اس امید پر کہ شاید آج ایمانداری کا بول بالا ہوگا، شاید آج لوگ ذائقے اور معیار کو پہچان لیں گے۔ مگر افسوس کہ دنیا کی منڈی میں سچائی کی کوئی خریدار نہیں تھی۔ اس کے بالکل سامنے والا ٹھیلے والا جو مردہ مرغیوں کا سڑا ہوا سالن اور آٹے ملے کباب بیچ رہا تھا، مغرب کے وقت ہی اپنی دیگیں خالی کر کے جیبیں بھر کر اور کہکے لگاتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ صدیق جس کی بریانی کی خوشبو میں زعفران اور کیوڑے کی مہک رچی بسی تھی، وہ ابھی تک گاہکوں کی راہ تک رہا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دانتوں کے بجنے کی آواز اس قبرستان جیسے خاموشی میں عجیب لگ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کے مڑور اٹھ رہے تھے، مگر وہ اپنی ہی بریانی کا ایک نوالہ کھانے کا روادار نہیں تھا، کیونکہ یہ بریانی اس کے لیے کھانا نہیں بلکہ اس کی جمع پونجی تھی، اس کی ماں کا زیور تھا جو باسی ہو رہا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ سڑک کے کنارے کھڑے درخت بھی دیو ہیکل بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے جو جھک کر اس کی ناکامی کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ صدیق نے ایک بار پھر دیگ کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، اندر سے اٹھنے والی بھاپ اب ختم ہو چکی تھی اور چاولوں پر گھی کی ایک سفید اور مردہ تہ جم گئی تھی۔ اس منظر نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا، اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والا گرم آنسو اس کے گال پر جم سا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر ماں کو کیا منہ دکھائے گا، کیا اسے بتائے گا کہ اس کی ایمانداری ہار گئی اور دنیا کی ملاوٹ جیت گئی؟ کیا وہ اسے بتائے گا کہ جس ذائقے کو وہ عبادت سمجھ کر پکاتا رہا اسے لوگوں نے چکھا تک نہیں؟ مایوسی کی ایک کالی لہر نے اس کے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ کے پتھر پر سر رکھ کر اپنی قسمت کو کوسنے ہی والا تھا کہ دور کہیں سے کتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، ایسی منحوس آوازیں جو ہمیشہ کسی آفت کی پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ صدیق نے سہم کر اپنی پرانی چادر کو جسم کے گرد مزید کس لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رات اس کے لیے کیا پیغام لے کر آئی ہے۔ وہ تو بس اپنی دیگ اور اپنی بربادی کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، ایک ایسے مسافر کی طرح جس کا قافلہ لٹ چکا ہو اور وہ ویرانے میں مدد کا منتظر ہو، مگر اس ویرانے میں مدد کرنے والا کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک فضا کا دباؤ یکسر بدل گیا، جیسے کسی نے چلتی ہوئی فلم کو روک دیا ہو۔ سڑک کے کنارے لگی ہوئی وہ پیلی اسٹریٹ لائٹس جو دھند سے لڑ رہی تھی ایک ایک کر کے بھگ سے بجھنے لگی۔ پہلے دائیں جانب کا کھمبا اندھیرے میں ڈوبا، پھر بائیں جانب کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سڑک پر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا عام نہیں تھا، یہ اتنا گاڑھا اور لیسدار تھا کہ صدیق کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کتوں کی آوازیں، وہ دور ٹریفک کا مدھم شور، سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا۔ ایک ایسی ہیبت ناک اور جان لیوا خاموشی چھا گئی جو کانوں میں سیٹی کی طرح بجنے لگی۔ صدیق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن اسے سناٹے میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں تو اس کے حلق میں سانس اٹک گئی۔ سامنے دھند کے بادل کسی پردے کی طرح پھٹے اور اس میں سے ایک سیاہ فام گاڑی نمودار ہوئی۔ وہ گاڑی کسی عام کمپنی کی نہیں لگ رہی تھی، اس کا ماڈل انتہائی قدیم تھا، شاید 50 یا 60 کی دہائی کا، مگر اس کا رنگ اتنا کالا اور چمکدار تھا کہ اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ گاڑی سڑک پر چل نہیں رہی تھی بلکہ ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے ٹائر سڑک کو چھو رہے تھے مگر انجن کی کوئی آواز، کوئی شور نہیں تھا، بس ہوا کی کٹنے کی ایک دھیمی اور پراسرار سرسراہٹ تھی۔ گاڑی صدیق کے ٹھیلے سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ صدیق کا وجود خوف سے سن ہو چکا تھا، وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ گاڑی کے شیشے کالے سیاہ تھے جن کے پار دیکھنا ناممکن تھا۔ کچھ لمحے تک موت کا سا سکوت طاری رہا،
پھر پچھلی سیٹ کی کھڑکی کا شیشہ آہستہ آہستہ بنا کسی آواز کے نیچے سرکنے لگا۔ اندر سے کوئی روشنی باہر نہیں آئی، بلکہ گاڑی کے اندر کا اندھیرا باہر کی رات سے بھی زیادہ گہرا اور قدیم محسوس ہوا۔ اس تاریخ خلا میں سے 2 آنکھیں چمکی، یا شاید وہ صدیق کا وہم تھا۔ پھر ایک آواز ابھری، ایک زنانہ آواز جو نہ بوڑھی تھی نہ جوان، مگر اس میں صدیوں کا تھکاوٹ اور ایک ایسی حاکمیت تھی جس نے صدیق کے خون کو رگوں میں جما دیا۔ وہ آواز کانوں کے ذریعے نہیں بلکہ سیدھی دماغ میں اترتی محسوس ہوئی۔ اے لڑکے، کیا تیرے پاس وہ کھانا ہے جسے دنیا نے رد کر دیا ہو؟ کیا تیری دیگ میں وہ نوالے ہیں جنہیں انسانوں نے ٹھکرا دیا ہے؟ صدیق نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے زندگی میں غربت دیکھی تھی، بھوک دیکھی تھی، مگر ایسا خوف کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ گاڑی کے اندر موجود ہستی کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ اس آواز کے ساتھ ہی فضا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی تھی، گندھک اور مٹی کی ملی جلی بو، جو قبرستان کی تازہ کھدی ہوئی قبروں سے آتی ہے۔ صدیق نے کامتے ہوئے دیگ کی طرف دیکھا اور پھر اس گاڑی کی طرف۔ کیا یہ گاہک تھا یا کوئی بلا، یا شاید اس کی مایوسی نے کسی اندیکھی مخلوق کو دعوت دے دی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اس کا چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، اور شاید سب سے اہم بھی، یہ کھانا تو اب جانوروں کے کھانے کے بھی لائق نہیں رہا۔ اس میں سے اب زعفران کی نہیں بلکہ میری بدنصیبی کی بو آ رہی ہے۔ صدیق نے دھوپ نگلتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس پراسرار اور ہیبت ناک آواز نے اس کے حواس پر ایسا قبضہ کر لیا تھا کہ وہ دیکھ کر ڈھکن اٹھاتے ہوئے بھی ہچکچا رہا تھا۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے ایلومینیم کا وہ بھاری ڈھکن سرکایا تو اندر سے بھاپ کا کوئی بادل نہیں اٹھا، بلکہ ایک مرجھائی ہوئی باسی اور ناگوار سی مہک اٹھی، جس نے فضا میں موجود گندھک کی بو کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا تعفن پیدا کر دیا۔ نیچے لگی ہوئی ہلکی آنچ نے چاولوں کی تہ کو جلا کر کوئلہ کر دیا تھا، اور اوپر کے چاول اکڑ کر سخت ہو چکے تھے۔ یہ وہ بریانی نہیں تھی جسے وہ صبح بڑے مان سے تیار کر کے لایا تھا، یہ اس کی امیدوں کی راکھ تھی۔ صدیق کی ایمانداری نے اس خوف کے عالم میں بھی اسے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انجانا گاہک یہ زہر کھا کر بیمار ہو جائے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، باجی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ دیگ نیچے سے لگ گئی ہے، چاول جل چکے ہیں اور گوشت میں اب وہ ذائقہ نہیں رہا۔ آپ یہ مت لیں، یہ آپ کے معدے میں آگ لگا دے گی۔ وہ خاموش ہوا اور جواب کا منتظر رہا۔ گاڑی کے اندر چھایا ہوا وہ گھپ اندھیرا کچھ لمحوں کے لیے مزید گہرا ہو گیا، جیسے وہ اندھیرا اس کی بات پر غور کر رہا ہوں۔ پھر وہی سرد اور ٹھنڈی آواز دوبارہ ابھری، مگر اس بار اس میں ایک عجیب سی بھوک اور لالچ تھی۔ ہمیں ذائقہ نہیں چاہیے لڑکے، ہمیں لذت سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو اس دیگ میں چھپی ہوئی تمہاری مایوسی، تمہارے دل کی جلن اور ان آنسوں کی نمکینی چاہیے جو تم نے اس میں بہائے ہیں۔ انسانوں کا ٹھکرایا ہوا کھانا ہی ہماری غذا ہے، پوری دیگ دے دو اور خبردار جو ایک بھی دانہ باقی بچایا۔ صدیق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسی فرمائش تھی؟ کوئی جلا ہوا اور باسی کھانا کیوں مانگے گا؟ مگر اس آواز میں ایسا حکم تھا جسے ٹالنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اس نے کامتے ہوئے چمچ اٹھایا۔ اسے لگا کہ وہ آج کھانا نہیں بیچ رہا بلکہ اپنے روح کا سودا کر رہا ہے۔ صدیق نے پلیٹیں بھرنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے، مگر دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلی پلیٹ بھر کر گاڑی کی کھلی کھڑکی کی طرف بڑھائی، اندر کی تاریخ خلا سے ایک ہاتھ باہر نکلا۔ وہ ہاتھ کسی انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ غیر معمولی حد تک لمبا، سنگ مرمر کی طرح سفید اور برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ اس کی انگلیاں پتلی اور لمبی تھیں، جن کے ناخن شیشے کی طرح چمکدار اور خنجر کی طرح تیز تھے۔ صدیق کا ہاتھ اس یخبستہ ہاتھ سے ذرا سا چھوا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کی رگوں میں مایا نائٹروجن بھر دی ہو۔ وہ ہاتھ پلیٹ جھپٹ کر اندر لے گیا اور اگلے ہی لمحے گاڑی کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جنہوں نے صدیق کے خون کو منجمد کر دیا۔ وہ آوازیں کسی انسان کی نوالہ چبانے کی نہیں تھیں، بلکہ ایسی تھیں جیسے کوئی جنگلی درندہ ہڈیاں چبا رہا ہو، کڑ کڑ کڑ، جیسے خشک لکڑیاں توڑی جا رہی ہوں یا پتھر پیسے جا رہے ہوں۔ صدیق کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ بریانی میں ہڈیاں اتنی سخت نہیں تھیں کہ ایسی آوازیں آئیں، اور نہ ہی چاول چبانے سے ایسا شور ہوتا ہے۔ گاڑی کے اندر کوئی ایسی مخلوق بیٹھی تھی جس کے دانت اور جبڑے لوہے کے تھے۔ ایک کے بعد ایک پلیٹ اندر جاتی رہی اور وہ وحشت ناک آوازیں مسلسل آتی رہیں۔
صدیق کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دیگ جس میں 50 آدمیوں کا کھانا تھا چند منٹوں میں خالی ہو گئی۔ ایک طویل اور بھیانک ڈکار کی آواز آئی جس سے گاڑی کے شیشے تھر تھر آ گئے۔ پھر وہی زنانہ آواز آئی مگر اب اس میں ایک عجیب سی آسودگی تھی۔ میرے بچے کی بھوک صدیوں پرانی ہے صدیق۔ آج تمہاری دیگ کی جلن اور اس باسی کھانے نے اسے وہ سکون دیا ہے جو اسے صدیوں سے نہیں ملا تھا۔ تمہارا کھانا میرے بچے کے پیٹ میں جا کر انگارہ بن گیا ہے اور یہی اس کی خوراک ہے۔ صدیق خالی دیگ کے پاس بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شکر ادا کرے کہ دیگ بک گئی یا اس بات پر ماتم کرے کہ اس کا خریدار انسان نہیں بلکہ کوئی ایسی بلا ہے جس کی بھوک صدیوں پر محیط ہے۔ صدیق ابھی اپنی خالی دیگ کو دیکھ کر شیشو پن میں مبتلا تھا کہ گاڑی کی تاریک کھڑکی سے وہی سفید اور غیر انسانی حد تک خوبصورت ہاتھ دوبارہ باہر نکلا۔ صدیق نے بے اختیار اپنی میلی کچلی ہتھیلی آگے بڑھا دی۔ اس کے ذہن میں روایتی انسانی سوچ تھی کہ شاید اب اسے اس ساری محنت اور دہشت کا معاوضہ ملے گا۔ شاید چند ہزار کے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے جائیں گے جو اس کی بیمار ماں کی دوا اور اگلے دن کے راشن کا بندوبست کر سکیں گے، مگر اس کی توقع کے برعکس اس کے ہاتھ پر کاغذ کے نوٹوں کا لمس محسوس نہیں ہوا بلکہ کوئی سخت ٹھنڈی اور دھاتی چیز رکھی گئی۔ صدیق نے حیرت سے نیچے دیکھا تو اس کی ہتھیلی پر چاندی کی ایک چھوٹی سی ویزوی شکل کی ڈبیا رکھی تھی جس پر ایسے قدیم اور پیچیدہ نقش و نگار کھدے ہوئے تھے جو صدیوں پرانے لگتے تھے اور اندھیرے میں بھی ایک عجیب سے نیلی روشنی خارج کر رہے تھے۔ صدیق نے سوالیہ نظروں سے اس ہاتھ کی طرف دیکھا جو اب بھی ہوا میں معلق تھا۔ اندر سے وہی روبدار اور پراسرار آواز آئی جس میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ تمہارے اس خراب اور جلے ہوئے کھانے نے میرے بچے کے پیٹ کی وہ آگ بجھائی ہے جو صدیوں سے بھڑک رہی تھی۔ میں تمہیں انسانوں والی دولت نہیں دوں گی صدیق، کیونکہ وہ کاغذ کے ٹکڑے تو چوری ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں وہ چیز دے رہی ہوں جو بادشاہوں کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ صدیق نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا تھامی جو برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ آواز نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس ڈبیا میں سیاہ راکھ ہے، یہ عام راکھ نہیں ہے، یہ ان امیدوں کی راکھ ہے جو صدیوں پہلے جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ کل سے تم جو بھی پکاؤ، چاہے وہ گلی سڑی لاشیں ہوں، مٹی ہو یا کنکر پتھر، بس پکاتے وقت اس راکھ کی صرف ایک چٹکی اس میں ملا دینا اور پھر دنیا کا تماشا دیکھنا۔ تمہارا کھانا انسانوں کے پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ ان کی روحوں کو غلام بنا لے گا۔ صدیق کچھ کہنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ راکھ کیا ہے اور وہ اس کا کیا کرے، مگر اس سے پہلے کہ اس کے لب ہلتے گاڑی کا شیشہ تیزی سے اوپر ہو گیا اور وہ سیاہ گاڑی دھند کے سمندر میں اس طرح تحلیل ہو گئی جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ نہ انجن کی آواز، نہ ٹائروں کا نشان، بس پیچھے رہ جانے والی وہ خاموشی اور صدیق کی مٹھی میں دبی وہ چاندی کی ڈبیا تھی۔ صدیق وہاں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، دیگ خالی تھی اور ہاتھ میں ایک انجانی دنیا کا تحفہ تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تحفہ اس کی تقدیر بدلنے والا ہے یا اس کی آخرت برباد کرنے والا۔ اگلی صبح جب سورج کی زرد کرنوں نے دھند کا سینہ چاک کیا تو صدیق کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ رات والا واقعہ اسے خوفناک خواب لگ رہا تھا، مگر جیب میں پڑی وہ ٹھنڈی ڈبیا اس حقیقت کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی جناتی چکر میں پھنس چکا ہے۔ اس کے پاس نیا سامان خریدنے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ کسائی کی دکان پر جا کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت محسوس کی جب اس نے صاف ستھرا گوشت مانگنے کے بجائے وہ فضلہ مانگا جسے کسائی آوارہ کتوں کے لیے پھینک دیتے ہیں۔ چربی، چھچھڑے، بچی کھچی ہڈیاں اور وہ گوشت جو باسی ہو کر نیلا پڑ چکا ہو۔ کسائی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر حقارت سے کچرے کا ایک تھیلا اس کے حوالے کر دیا۔ صدیق جب وہ تھیلا لے کر اپنے ٹھیلے پر پہنچا تو اس کے زمین پر بوجھ اتنا تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے دیگ چڑھائی اور وہ بدبودار مواد پانی میں ڈالا۔ جیسے ہی پانی ابلنا شروع ہوا، ایک ایسی شدید اور دل خراب کر دینے والی سراند اٹھی کہ صدیق کو اپنی ناک پر رومال رکھنا پڑا۔ وہ تعفن اتنا شدید تھا کہ پاس سے گزرنے والی ایک بلی بھی راستہ بدل گئی۔ صدیق کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ گندہ وہ لوگوں کو کیسے کھلائے گا؟ لوگ اسے جوتے ماریں گے، پولیس اسے پکڑ لے گی۔ مایوسی کے انتہا پر اسے رات والی بات یاد آئی، چاہے مٹی ہو یا کنکر پتھر، بس ایک چٹکی ملا دینا۔
उसने कांपते हाथों से जेब से वो चांदी की डिबिया निकाली। ढक्कन खोला तो अंदर कोयले जैसी स्याह बारीक और चमकदार राख भरी हुई थी, जो देखने में आम राख से बहुत मुख्तलिफ थी। उसमें से धुएं की हल्की सी लकीर निकल रही थी। सिद्दीक ने बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोशिश की, मगर अल्फाज उसके हलक में फंस गए। उसने आंखें बंद करके एक चुटकी राख उठाई और उस उबलते हुए बदबूदार महलूल में फेंक दी। छन! जैसे ही राख देग में गिरी, एक मध्यम सा धमाका हुआ और देग के अंदर का माया किसी तेजाब की तरह उबलने लगा। और फिर वो मौजज़ा हुआ जिसने सिद्दीक की अक्ल को दंग कर दिया। वो बदबूदार, वो सिरांड, वो मर्दार गोश्त का ताफुन एक ही लम्हे में गायब हो गया और उसकी जगह देग से कैसी खुशबू का भभूका उठा, जिसकी मिसाल दुनिया के किसी अतर में नहीं थी। ये खुशबू ज़ाफ़रान, मश्क और गुलाब की नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी पुरस्कार, नशीली और दीवाना कर देने वाली महक थी जो सीधी नस्लों से होती हुई दिमाग के खुलियों में सराहत कर रही थी। सिद्दीक ने हैरत से आंखें खोली। देग के अंदर अब वो गला सड़ा गोश्त नहीं, बल्कि सुनहरी रंग का एक ऐसा सालन उबल रहा था जो देखने में शाही ज़ियाफ़त का हिस्सा लगता था। राख ने अपना काम दिखा दिया था। उसने गलाज़त को लज्जत में बदल दिया था, मगर सिद्दीक नहीं जानता था कि ये लज्जत दरअसल वो धोखा है जो इंसानों की अक्ल पर पर्दा डाल देगा। देग का दम खुलते ही फ़ज़ा में जो तिलस्मी खुशबू फैली, उसने आनन फानन अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ये कोई मामूली खुशबू नहीं थी जो हवा के दोष पर बिखर जाती, बल्कि ये एक ऐसा नादीदा जाल था जो आसपास से गुजरने वाले हर जानदार को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। सड़क पर चलते हुए लोग जो अपनी अपनी धुन में मगन थे, अचानक रुकने लगे। उनके कदमों की रफ्तार थम गई और चेहरों पर एक अजीब सी मदहोशी तारी हो गई, जैसे वो किसी गहरे नशे में हों। उनकी नाक की नथने फड़कने लगी और वो मकनातीस की तरह खिंचे हुए सिद्दीक के ठेले की तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते वहाँ एक ऐसा हजूम लग गया जैसे यहाँ मुफ्त का लंगर बट रहा हो। लोगों की आंखों में भूख नहीं, बल्कि एक हैवानी हवस थी। वो एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, गालियाँ बक रहे थे और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो देग के अंदर घुस जाएं। सिद्दीक ये मंजर देखकर दहशत ज़दा था। वो जानता था कि देग के अंदर क्या है। वो जानता था कि ये लोग वो चर्बी और छिछड़े खाने के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें कुत्ते भी सूंघना गवारा नहीं करते थे। एक मजदूर नुमा आदमी ने धक्कम पेल करके सबसे पहले प्लेट हासिल की और कामते हाथों से पहला नवाला मुंह में डाला। नवाला हलक से उतरते ही उसकी आंखें बंद हो गईं और चेहरे पर एक ऐसा सुकून आ गया जैसे से दुनिया माफिया की खबर न रही हो। उसने चीख कर कहा, ओए सिद्दीक, ये क्या जादू किया है तूने? कसम खुदा की, ऐसी लज्जत तो मैंने जिंदगी में नहीं चखी। ये तो जन्नत का खाना लगता है। उसकी बात सुनकर बाकी लोग मजीद बेचैन हो गए। मुझे दो, एक प्लेट इधर। हर तरफ शोर मच गया। सिद्दीक के हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। वो प्लेटें भरता जा रहा था और लोग उसे झपट रहे थे। वो देख रहा था कि लोग हड्डियां चबा रहे हैं, बदबूदार चर्बी को मलाई समझकर निगल रहे हैं, मगर उनकी अकल पर उस काली राख ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि उन्हें सिर्फ लज्जत महसूस हो रही थी। सिद्दीक का ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर सबको बता दे कि ये जहर है, ये धोखा है, मत खाओ। मगर नोटों की चमक और लोगों के ये पागल कर देने वाली भीड़ ने उसकी ज़ुबान पर ताले लगा दिए थे। वो खामोश तमाशाई बिना अपनी ही देख को लुटते देख रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था कि ये खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। शाम का साया भी गहरा भी नहीं हुआ था कि देग मुकम्मल तौर पर साफ हो चुकी थी। सिद्दीक की जेब और गल्ला नोटों से इस कदर भर चुके थे कि उसे उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। एक ही दिन में उसने इतना कमा लिया था जितना वो महीनों में भी नहीं कमा सकता था। मगर अजीब बात ये थी कि इस दौलत को देखकर उसे वो खुशी नहीं हो रही थी जिसका वो हमेशा ख्वाब देखा करता था, बल्कि उसके बरक्स एक अनजाना खौफ उसके दिल में सांप की तरह कुंडली मार कर बैठा था। वो नोट गिनने के लिए बैठा तो उसे महसूस हुआ कि वो कागज़ के टुकड़े नहीं बल्कि लोगों के ईमान और सेहत की कीमत गिन रहा है। उसके हाथों में पसीना आ रहा था और हर नोट पर उसे उन छिछुण की बदबू महसूस हो रही थी जो उसने लोगों को खिलाए थे। वो समझ चुका था कि वो अभी के ऐसे रास्ते पर चल निकला है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। कामयाबी का ये जहर उसकी रगों में उतर चुका था। उसी उधेड़बन में रात हो गई, ट्रैफिक कम हो गई और सड़क फिर से वीरान हो गई। सिद्दीक घर जाने की बजाय वहीं ठेले पर बैठा रहा।
کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ آئے گی، اور اس کا یقین غلط نہیں تھا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے جب دھند اور خاموشی کا راج تھا، وہی سیاہ گاڑی دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس بار صدیق ڈرا نہیں بلکہ ایک عجیب سی تابع فرمانی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی کی کھڑکی کھلی اور وہی سفید ہاتھ باہر آیا، مگر اس بار ہاتھ خالی تھا۔ اندر سے جن زادی کی آواز آئی، دیکھا صدیق، میں نے کہا تھا نا کہ انسانوں کی طلب اور میرے بھوکے بچے کی پسند میں کوئی فرق نہیں، دونوں کو بس پیٹ بھرنا ہے، چاہے وہ غلاظت سے ہی کیوں نہ ہو۔ انسان جسے ذائقہ کہتے ہیں وہ صرف ان کے دماغ کا فریب ہے۔ صدیق نے سر جھکا لیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب سنو، آواز میں سختی آ گئی، آج سے ہمارا معاہدہ پکا۔ تم روزانہ ایک خاص دیکھ جس میں سب سے زیادہ گند، سب سے زیادہ باسی گوشت اور سب سے زیادہ راکھ ہوگی، وہ میرے بچے کے لیے الگ رکھو گے، اور باقی دیگیں ان بے وقوف انسانوں کو بیچو گے۔ جب تک میرا بچہ سیر ہو کر کھائے گا، تیرے کاروبار کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، مگر یاد رکھنا، جس دن میرے بچے کا حصہ رکا، اس دن تیرا سب کچھ مٹی ہو جائے گا۔ صدیق نے کانپتی آواز میں جی کہا اور وہیں کھڑے کھڑے اپنے روح کا سودا کر لیا۔ اسے علم تھا کہ اب وہ ایک باورچی نہیں بلکہ شیطان کا ایجنٹ بن چکا ہے۔ وقت کا پہیہ اپنی بے رحم رفتار سے گھومتا رہا، اور پلک جھپکتے ہی 3 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ وہ صدیق جو کبھی فٹ پاتھ پر پھٹی ہوئی چپل اور پیون لگے کپڑے میں اپنی قسمت کا رونا روتا تھا، اب شہر کا نامور صدیق سیٹھ بن چکا تھا، جس کے نام کا ڈنکا پورے شہر میں بجتا تھا۔ اس کے پرانے ٹھیلے کی جگہ 3 منزلہ عالیشان ریسٹورنٹ نے لے لی تھی، جس کے ماتھے پر صدیق نصیب والی بریانی کے الفاظ نیون لائٹس میں جگمگاتے تھے اور رات کے اندھیرے میں کسی دیو کی آنکھوں کی طرح روشن نظر آتے تھے۔ مگر اس چکا چوند اور دولت کی ریل پیل کے پیچھے ایک ایسا خوفناک سچ چھپا تھا جو صرف صدیق کے دل میں ناسور بن کر پل رہا تھا۔ وہ اپنے شیشے کے عالیشان دفتر میں، جو ریسٹورنٹ کی سب سے اوپری منزل پر تھا، ایک مہنگی اطالوی کرسی پر بیٹھا نیچے ہال میں موجود ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ نیچے کا منظر کسی دیوانگی سے کم نہیں تھا۔ لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، کیا امیر کیا غریب، سب ایک ہی صف میں کھڑے اس جادوئی بریانی کے حصول کے لیے دھکے کھا رہے تھے۔ صدیق نے اپنے جسم پر موجود لاکھوں روپے کا سوٹ دیکھا اور پھر اپنے چہرے کو سامنے لگے ہوئے قدادم آئینے میں تکا۔ وہاں اسے وہ غریب مگر صحت مند صدیق نظر نہیں آیا، بلکہ ایک ایسا شخص نظر آیا جس کا چہرہ زردی مائل سفید ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور گال پچک گئے تھے، جیسے کوئی اندیکھی جونک اس کے اندر سے خون چوس رہی ہو۔ اس کے سامنے میز پر انواع اقسام کے کھانے دھرے تھے، مگر اس نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوکھی ہوئی باسی روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا گلاس تھا۔ یہ وہ سزا تھی جو اس نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نیچے دیگوں میں کیا پک رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ بریانی نہیں بلکہ مردار اور راکھ کھا رہے ہیں، اور وہ اپنے ہی ریسٹورنٹ کا پانی تک پینے کا روادار نہیں تھا۔ مبادہ کہ اس پانی میں بھی اس حرام کمائی کی تاثیر شامل ہو جائے۔ 3 سالوں میں اس نے کروڑوں کمائے تھے، مگر اس کا سکون لٹ چکا تھا۔ ہر رات ٹھیک 2 بجے وہ اپنے ڈرائیور اور گارڈز کو ہٹا کر پچھلے دروازے پر جاتا، جہاں وہی منحوس کالی گاڑی آتی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ایک خاص دیگ جس میں غلاظت اور کالی راکھ کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی، اس بھوکے بچے کے حوالے کرتا۔ وہ بچہ جس کی بھوک کبھی مٹتی نہیں تھی بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ صدیق اکثر سوچتا کہ یہ دولت ہے یا عذاب۔ وہ شہر کا سب سے امیر آدمی تو بن گیا تھا، مگر اندر سے وہ اسی فٹ پاتھ پر بیٹھا بھوکا ننگا صدیق تھا جو اپنی روح گروی رکھ کر یہ سلطنت چلا رہا تھا۔ اس کی تنہائی اسے کاٹتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے دفتر کی دیواروں سے بھی اسی راکھ کی بو آتی ہے۔ کبھی کبھی اسے وہم ہوتا کہ اس کے کانوں میں وہی ہڈیاں چبانے کی آواز کڑ کڑ گونج رہی ہے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی جو اب اسے پاگل کرنے کی در پہ تھی۔ وہ ایک ایسے پنجرے میں قید تھا جس کی چابیاں اس جنزادی کے پاس تھیں، اور وہ محض ایک کٹھ پتلی تھا جس کی ڈوریاں غیب سے ہلائی جا رہی تھیں۔ شہر کی دوسری جانب فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پرانے اور سیلن زدہ دفتر میں انسپکٹر جمیل اپنی میز پر بکھری ہوئی فائلوں کے ڈھیر کو گھو رہا تھا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا جو اس کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ جمیل اس محکمے کا وہ واحد افسر تھا جسے خریدنے کی کوشش میں بڑے بڑے سیٹ ناکام ہو چکے تھے۔ وہ ایک ضدی اور اصول پرست انسان تھا جس کی چھٹی حص کبھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے صدیق نصیب والی بریانی کی لیبارٹری رپورٹس کھلی پڑی تھیں۔
اور یہی وہ چیز تھی جو اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ مخبروں کی اطلاعات واضح تھی۔ اسے درجنوں بار خبر ملی تھی کہ صدیق کے کچن میں مردہ مرغیاں، انتڑیاں اور انتہائی گھٹیا درجے کا گوشت جاتا ہے، مگر جب بھی وہ سیمپل لے کر لیبارٹری بھیجتا، مشین ہر بار اسے اے گریڈ اور انتہائی معیاری قرار دیتی۔ رپورٹس میں کسی قسم کے بیکٹیریا یا مضر صحت اجزاء کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ جمیل نے غصے سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ میری ناک کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ اس کے ریسٹورنٹ کے باہر جو خوشبو ہے وہ قدرتی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو دماغ کو سن کر دیتی ہے۔ اور یہ رپورٹس، یہ تو اتنی صاف ہیں جتنی آب زمزم کی ہوتی ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سائنس جھوٹ نہیں بولتی، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ کالی راکھ جس کا اس سے علم نہیں تھا، مشینوں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہی تھی۔ جمیل کی انٹیلیجنس کہہ رہی تھی کہ معاملہ صرف ملاوٹ کا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے جو اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ صدیق کی راتوں کی نقل و حرکت، اس کے پراسرار گاڑی سے ملاقاتیں اور اس کا اچانک اتنا امیر ہو جانا، یہ سب کڑیاں کہیں نہ کہیں جا کر ملتی تھیں۔ جمیل نے فائل زور سے بند کی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ کاغذوں اور مشینوں پر بھروسہ نہیں کرے گا، اب وہ اپنی آنکھوں پر یقین کرے گا۔ بہت ہو گیا چھپن چھپائے کا کھیل۔ صدیق سیٹھ، اس نے دیوار پر لگے صدیق کی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا، آج رات میں تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں گا جب تم وہ زہر دیگ میں ملا رہے ہوگے، چاہے تم نے کالا جادو کیا ہو یا کوئی سائنس لڑائی ہو۔ جمیل کے ہاتھ سے تم بچ نہیں سکتے۔ اس نے اپنی ٹوپی سر پر جمائی اور اپنے خاص دستے کو تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس چیز سے ٹکرانے جا رہا ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں، بلکہ ایک ایسی غیبی طاقت ہے جس کی جڑیں پاتال تک پھیلی ہوئی ہیں، مگر اس کی ضد اسے موت کے منہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ آج رات کا چھاپا صرف ایک قانونی کارروائی نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل، انسان اور شیطان کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر صدیق نصیب والی بریانی کے وسیع و عریض حال میں سورج کی تپش نہیں بلکہ اسی کی ٹھنڈک اور عوام کا ہجوم تھا۔ حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دل دھڑنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگوں کے چمچ پلیٹوں سے ٹکرانے کی آوازیں اور کھانے کی تعریفوں کا شور ایک عجیب سا ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھا۔ ہر میز پر دیوانگی کا عالم تھا۔ لوگ ایسے کھا رہے تھے جیسے برسوں کے بھوکے ہوں۔ صدیق کاؤنٹر کے پیچھے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھا نوٹ گن رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں اور چہرہ اسپاٹ تھا، جیسے اسے اس ہنگامے سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اچانک باہر سے پولیس موبائلوں کے سائرن کی فلک شگاف آوازیں گونجیں، جنہوں نے حال کے شور کو چیر کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ کچھ سمجھ پاتے، حال کا مرکزی شیشے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور انسپکٹر جمیل اپنی پوری ٹیم، مسلح پولیس والوں اور میڈیا کے کیمروں کے جھرمٹ میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک شکاری جیسی وحشت اور عزم تھا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ جمیل کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی، جس نے ہر شخص کو بت بنا دیا۔ نوالے حلق میں اٹک گئے اور چمچ پلیٹوں میں رک گئے۔ آج اس ڈھونگ کا پردہ چاک ہوگا۔ آج اس شہر کو پتہ چلے گا کہ یہ نام نہاد مسیحا انہیں بریانی کے نام پر کیا زہر کھلا رہا ہے۔ جمیل نے نفرت بھری نگاہوں سے صدیق کی طرف دیکھا، جو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ بس اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مردہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ وقت آنے والا ہے۔ میڈیا کے نمائندے اپنے کیمرے آن کر کے آگے بڑھے۔ مائکرو فون تانے ہوئے تھے۔ جمیل نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا کچن کی طرف بڑھا، جہاں مرکزی دیگ ابھی ابھی چولہے سے اتاری گئی۔ پولیس والوں نے کچن کو گھیرے میں لے لیا۔ باورچی اور عملہ خوف سے دیواروں کے ساتھ لگ گئے۔ جمیل دیکھ کے بالکل سر پر پہنچ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر یہ خوف کی دھڑکن نہیں تھی، بلکہ فتح کی، خوشی کی دھڑکن تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج وہ صدیق کی گردن ناپ لے گا۔ اس نے میڈیا کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں کہا، کیمرے قریب لاؤ، دیکھو اس دیگ کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو لیبارٹری کی مشینیں نہیں دیکھ سکی، مگر آج انسانی آنکھ دیکھے گی۔ اس نے دیگ کے بھاری ڈھکن کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما۔ کچن میں موت کا سا سکون چھا گیا۔ ہر آنکھ دیگ پر جمی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے جمیل نے ڈھکن اٹھا دیا۔ جمیل نے جیسے ہی دیگ کے اندر جھانکا، اس کے حلق سے ایک ایسی خوفناک اور لرزہ خیز چیخ نکلی جس نے سننے والوں کے دل دہلا دیے۔ وہ دہشت سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔
اسے دیکھ کے اندر سنہری چاول یا گوشت نظر نہیں آیا تھا، بلکہ اسے وہاں جہنم کا ایک منظر دکھائی دیا تھا۔ دیکھ کے اندر گاڑھا لیستار اور ابلتا ہوا انسانی خون بھرا ہوا تھا، جس میں سے سفید بھاپ نہیں بلکہ سرخ رنگ کا دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس خون کے تالاب میں انسانی اعضاء تیر رہے تھے۔ کٹی ہوئی انگلیاں جن کے ناخن ابھی تک سلامت تھے، چھوٹے بچوں کے کان، اور کسی کا الگ کیا ہوا پنجہ جو سالن کی سطح پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ بے شمار کیڑے اور مکوڑے تھے جو اس خون میں بلبلا رہے تھے۔ جمیل کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کے نتنوں میں سڑے ہوئے گوشت اور تازہ خون کی اتنی شدید بو آئی کہ اس کی آنتیں منہ کو آ گئیں۔ یہ آدم خور ہے۔ جمیل نے لرزتی ہوئی انگلی سے دیکھ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں پاگل پن شامل ہو چکا تھا۔ یہ لوگوں کو انسانوں کا گوشت کھلا رہا ہے۔ دیکھو بچے کی انگلیاں۔ وہ چیخ رہا تھا، مگر حال میں موجود لوگ اور میڈیا والے اسے حیرت اور صدمے سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان سب کو اور کیمرے کی آنکھ کو وہاں صرف اور صرف بہترین خوشبودار اور بھاپ اڑاتی ہوئی لذیذ بریانی نظر آ رہی تھی، جس کا ایک ایک دانہ موتی کی طرح الگ تھا اور جس کی خوشبو نے پورے کچن کو مہکا دیا تھا۔ یہ نظر کا دھوکہ تھا۔ وہ کالی راکھ اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے جمیل کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تھا تاکہ وہ حقیقت دیکھ سکے اور پاگل ہو جائے، جبکہ باقی دنیا کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کیمرہ مین نے زوم کر کے دکھایا تو اسکرین پر بہترین گوشت کے ٹکڑے نظر آئے۔ پاگل ہو گیا انسپکٹر، ہجوم میں سے آوازیں آنے لگی۔ اتنی بہترین بریانی کو خون اور انگلیاں کہہ رہا ہے۔ جمیل نے لوگوں کے تاثرات دیکھے تو وہ بکھلا گیا۔ تم سب اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس نے غصے اور جنون کے عالم میں دوبارہ دیگ میں ہاتھ ڈالا۔ اسے گرم ابلتے خون کی جلن محسوس ہوئی۔ اس نے مٹھی بھر کر باہر نکالی۔ اس کے ہاتھ میں کٹا ہوا انگوٹھا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے وہ انگوٹھا کیمرے کی لینس پر دے مارا۔ یہ دیکھو ثبوت۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ انسپیکٹر نے ایک بہترین گلی ہوئی بوٹی کیمرے پر ماری ہے۔ جمیل اپنی سچائی ثابت کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، مگر اس کا سچ لوگوں کے لیے دیوانگی اور پاگل پن تھا۔ جن ذاتی کا جادو اپنا وار کر چکا تھا۔ سچ سامنے تھا مگر اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب جمیل نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے دیگ میں سے وہ کٹا ہوا انگوٹھا نکال کر کیمرے کے لینس پر دے مارا تو اسے امید تھی کہ اب دنیا اس کی حمایت کرے گی، مگر سکرین پر اور لوگوں کی نظروں میں وہ انگوٹھا ایک انتہائی لذیذ اور ریشے دار گوشت کا ٹکڑا بن کر چپک گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حال میں موجود ہجوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لوگ جو پہلے ہی بھوک اور خوشبو کے سحر میں مبتلا تھے، اب انسپیکٹر کے اس رویے کو اپنی توہین سمجھنے لگے۔ اوئے پاگل ہو گیا یہ افسر! بھیڑ میں سے ایک کرخت آواز ابھری۔ اتنی نعمت کی بے حرمتی کر رہا ہے، اسے باہر نکالو۔ یہ جملہ جیسے جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ جمیل بوکھلا گیا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کے اندر ابلتے ہوئے خون اور تیرتی ہوئی انگلیوں پر جمی تھی، جبکہ باقی سب اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ اس تضاد نے جمیل کے دماغی توازن کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ چیخنے لگا، تم سب اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں یہ خون نظر نہیں آ رہا؟ یہ دیکھو، یہ کیڑے مکوڑے۔ وہ پاگلوں کی طرح دیگ کے اندر ہاتھ مار رہا تھا اور چلو بھر بھر کر وہ خون باہر اچھال رہا تھا تاکہ لوگوں کو یقین دلا سکے، مگر لوگوں کے لیے وہ صرف بہترین بریانی ضائع کر رہا تھا۔ اس کا یونیفارم سالن جو اس کے لیے خون تھا سے لت پت ہو چکا تھا اور وہ کسی کسائی کی طرح لگ رہا تھا۔ کیمرہ مین اور میڈیا رپورٹرز اسے ایک نفسیاتی مریض کے طور پر لائیو دکھا رہے تھے۔ بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ ایماندار افسر فرسٹریشن کا شکار ہو کر ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ جمیل نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی بات نہیں مان رہا تو اس نے غصے اور بے بسی کے عالم میں پوری طاقت لگا کر وہ بھاری دیگ الٹنے کی کوشش کی۔ میں یہ زہر کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ وہ دھاڑا اور ایک ہی جھٹکے میں دیگ کو زمین پر گرا دیا۔ چھن! ایک زوردار آواز آئی اور فرش پر وہ سالن پھیل گیا۔ جمیل کے لیے وہ فرش خون کا تالاب بن گیا تھا، مگر لوگوں کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا مٹی میں مل گیا تھا۔ ہجوم مشتعل ہو کر جمیل کی طرف بڑھا۔ گالیاں اور دھکے دینا شروع ہو گیا۔ پولیس والے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جمیل کی حالت خیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس خون کی طرف اشارہ کر کے رو رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ ہال میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اس سارے طوفان کے درمیان ایک جگہ ایسی تھی جہاں موت کا سا سکون تھا، اور وہ جگہ تھی کاؤنٹر کے پیچھے، جہاں صدیق اپنی نشست پر بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔
اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پتھرائی ہوئی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی تھیٹر میں بیٹھا اپنی پسندیدہ ڈرامے کا کلائمیکس دیکھ رہا ہو۔ جمیل کی نظر جب صدیق کے اس پرسکون اور تنتے چہرے پر پڑی تو اس کے اندر کی رہی صحیح برداشت بھی ختم ہو گئی۔ اسے لگا کہ صدیق کی وہ مسکراہٹ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ تو ہنس رہا ہے؟ جمیل نے ایک وحشیانہ چیخ ماری اور پولیس والوں کی گرفت سے خود کو چھڑایا۔ انتقام کی آگ نے اس کے خوف کو ختم کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا خون آلود ہاتھوں اور پھٹے ہوئے یونیفارم کے ساتھ صدیق کی طرف لپکا۔ تو کالا جادو کرتا ہے؟ تو لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے؟ آج میں تیرا یہ جادو تیرے ہی خون سے دھوؤں گا۔ جمیل کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ ایک لمحے کے لیے ہجوم بھی سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ صدیق اب بھی خاموش تھا، بس اس کی نظریں جمیل کے چہرے سے ہٹ کر اس کے پیچھے موجود کھلی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی تھیں، جہاں باہر رات کا اندھیرا اور بیری کا درخت نظر آ رہا تھا۔ جمیل صدیق کے بالکل سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، انگلیاں تنی ہوئی تھیں اور ارادہ صاف تھا کہ وہ پوری قوت سے صدیق کے چہرے پر تمانچہ مارے گا اور شاید اس کے بعد اس کا گلا گھونٹ دے۔ آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا صدیق۔ جمیل گرجا اور اپنا ہاتھ پوری رفتار سے نیچے لایا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ انسان سے نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت سے ٹکرانے جا رہا ہے جو اس کی اپنے رگوں میں دوڑنے والے خون کو بھی منجمد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک سنسناہٹ پیدا ہوئی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ انسپکٹر جمیل کا ہاتھ ہوا میں بلند تھا اور اس کی انگلیاں تنی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانا چاہتا تھا۔ حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کی سانسیں رک گئی تھیں اور کیمروں کی لائٹس اس ڈرامائی لمحے پر مرکوز تھیں۔ ہر کوئی منتظر تھا کہ کب قانون کا آہنی ہاتھ اس نام نہاد سیٹھ کے گال پر پڑے گا، لیکن پھر وہ ہوا جو نہ طبیعت کا قوانین میں ممکن تھا اور نہ انسانی عقل اس کا احاطہ کر سکتی تھی۔ جمیل کا ہاتھ صدیق کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر پہنچ کر ایسے جم گیا جیسے کسی نے ویڈیو پاز کر دی ہو۔ جمیل کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر شدید خوف کے سائے لہرائے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی کلائی کسی انسانی ہاتھ نے نہیں بلکہ فولاد کے شکنجے نے جکڑ لی ہے، ایک ایسی ٹھنڈی اور غیر مرئی گرفت جس نے اس کے بازو کے اعصاب کو منجمد کر دیا تھا۔ اس نے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا دی، اس کے ماتھے کی رگیں تن کر رسیاں بن گئیں، دانت بھینچ گئے، مگر ہاتھ نیچے آنے کی بجائے ایک غیر فطری زاویے پر مڑنے لگا۔ صدیق اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے جمیل کی طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ اس کی ویران نظریں حال کی کھلی کھڑکی کے پار اس قدیم بیری کے درخت پر جمی تھی، جس کے پتے ہوا بند ہونے کے باوجود زور زور سے ہل رہے تھے۔ اچانک حال میں ایک ہڈی ٹوٹنے جیسی کڑاک کی آواز آئی اور جمیل کی کلائی الٹی سمت میں گھوم گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ درد سے چیختا، اس کا اپنا ہی دایاں ہاتھ کسی اور کی مرضی کے تابع ہو کر پوری رفتار سے واپس پلٹا اور اس کے اپنے ہی گال پر ایک زوردار دھماکے سے لگا۔ ٹھا! یہ آواز اتنی شدید اور گونجدار تھی کہ حال کے شیشے تھر تھر آ گئے۔ جمیل کا سر جھٹکے سے دائیں جانب گھوم گیا اور اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ نے دوبارہ حرکت کی اور دوسرا تھپڑ پہلے سے بھی زیادہ طاقت سے اس کے منہ پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، مگر وہ نادیدہ طاقت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ خود کو پیٹ رہا تھا، ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے گالوں، ناک اور آنکھوں پر برس رہے تھے۔ جمیل چیخ رہا تھا، روکو، خدا کے لیے سے روکو، یہ میں نہیں ہوں، وہ عورت میرا ہاتھ چلا رہی ہے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا اپنا جسم اس کا دشمن بن چکا تھا۔ حال میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ دہشت زدہ ہو کر میزوں کے نیچے چھپنے لگے۔ میڈیا والے اسے ایک نفسیاتی دورہ سمجھ کر کیمرے زوم کر رہے تھے۔ سکرینوں پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ ایماندار افسر فرسٹریشن میں پاگل ہو گیا اور خود کو زخمی کر لیا۔ پولیس والے جو اب تک بت بنے کھڑے تھے ہوش میں آئے اور جمیل کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھے۔ 4 سپاہیوں نے مل کر جمیل کو قابو کیا، مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سوج کر کپا ہو چکا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور یونیفارم خون سے لت پت تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے جایا جا رہا تھا اور وہ مسلسل اس کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے چیخ رہا تھا، وہ دیکھو، وہ وہاں بیٹھی ہنس رہی ہے، اس کے دانت کالے ہیں، وہ مجھے کھا جائے گی۔ مگر وہاں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے صدیق کے، جو اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کوٹ کی کالر درست کیے اور ایک طویل سرد سانس لی۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تھپڑ جمیل نے نہیں مارے،
یہ اس ماں کا غضب تھا جس نے اپنے بچے کے نوالے پر ہاتھ ڈالنے والے کو نشان عبرت بنا دیا تھا۔ آج قانون ہار گیا تھا اور بھوک جیت گئی تھی۔ اس دل خراش واقعے کو گزرے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور شہر میں صدیق نصیب والی بریانی کی شہرت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ لوگوں نے انسپیکٹر کے پاگل پن کو صدیق کی کرامت سے منسوب کر دیا تھا۔ یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ صدیق سیٹھ کی دیکھ پر جس نے بھی بری نظر ڈالی وہ غیب سے تھپڑ کھائے گا۔ اب صدیق کے ریسٹورنٹ کے باہر گاہکوں کا ہجوم پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ لوگ اسے کھانا نہیں بلکہ تبرک سمجھ کر حاصل کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور صدیق اپنے عالیشان دفتر میں جو عمارت کے سب سے اوپری منزل پر تھا بالکل تنہا بیٹھا تھا۔ دفتر کا ماحول انتہائی سرد اور پراسرار تھا۔ سینٹرل اے سی کی مدھم گونج کسی مردہ خانے کی خاموشی جیسی لگ رہی تھی۔ دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور زمین پر بچھا مخمل کا قالین اس کی دولت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے، مگر میز پر موجود منظر اس شان و شوکت کا منہ چڑھا رہا تھا۔ صدیق کے سامنے ہیروں جڑی گھڑی، مہنگا موبائل اور نوٹوں کی گڈیاں بکھری پڑی تھیں، مگر اس کی پلیٹ میں صرف ایک سوکھی ہوئی باسی روٹی کا ٹکڑا اور ایک سٹیل کا گلاس پانی کا تھا۔ یہ وہ واحد رزق تھا جو اس کے حلق سے نیچے اتر سکتا تھا۔ باقی ہر چیز میں اسے خون کی بو آتی تھی۔ کمرے کا ایک کونا جہاں لائٹ کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی اور گھوپ اندھیرا تھا، وہاں ایک خالی کرسی اور ایک چھوٹی میز رکھی تھی۔ بظاہر کمرے میں صدیق کے سوا کوئی زیرو نہیں تھا، مگر صدیق کی نظریں مسلسل اس اندھیرے کونے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی دراز سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی۔ یہ وہ خاص حصہ تھا جس میں سڑے ہوئے گوشت، چربی اور اس کالی راکھ کی مقدار سب سے زیادہ تھی۔ اس نے اٹھ کر نہایت ادب اور خوف کے عالم میں وہ پلیٹ اس کونے والی میز پر رکھی اور الٹے قدموں واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اچانک کمرے کے پردے بنا ہوا کے ہلنے لگے، درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی اور وہ خالی کرسی چرچراتی ہوئی تھوڑی سی پیچھے سرکی، جیسے کوئی نادیدہ وجود اس پر براجمان ہوا ہو۔ صدیق نے سر جھکا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس پرسکون کمرے میں وہ خوفناک آوازیں گونجنے لگیں جنہوں نے صدیق کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ کڑ کڑ، ہڈیاں ٹوٹنے اور چبانے کی کرخت آوازیں، جیسے کوئی جنگلی درندہ گوشت نوچ رہا ہو۔ پلیٹ میں رکھا کھانا ہوا میں غائب ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ایک بھاری مطمئن سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ صدیق نے کانپتے ہاتھوں سے سوکھی روٹی کا نوالا پانی میں ڈبویا اور منہ میں رکھا۔ اس کا حلق خشک تھا اور آنکھیں ویران۔ اس نے اس اندھیرے کونے کی طرف دیکھا جہاں صرف پلیٹ خالی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس میں دنیا بھر کا درد سمٹ آیا تھا۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں سرگوشی کی، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ میرے بچے، جب تک تمہارے پیٹ کی یہ دوزخ جلتی رہے گی، صدیق سیٹھ کا چولہا بھی جلتا رہے گا۔ دنیا مجھے سیٹھ سمجھتی ہے، بادشاہ سمجھتی ہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ میں تو صرف ایک باورچی ہوں، ایک غلام ہوں جو اپنے روح کا گوشت کاٹ کاٹ کر تمہیں کھلا رہا ہوں۔ میرا ضمیر تو کب کا مر چکا، اب بس یہ لاش ہے جسے میں دولت کے کفن میں لپیٹ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ ہڈیاں چبانے کی آواز تیز ہو گئی، جیسے وہ نادیدہ وجود اس کی بے بسی پر کہکا لگا رہا ہو، اور صدیق نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس ابدی قید کو قبول کرتے ہوئے جو اس نے اپنی مرضی سے چنی تھی۔ باہر دنیا اس کی کامیابی کے گن گا رہی تھی اور اندر وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جہنم میں جل رہا تھا۔ یہ کہانی کا انجام نہیں تھا، یہ ایک ایسی سزا کا آغاز تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔